یہ صرف پرانی باتوں کا مجموعہ نہیں، یہ وہ آئینہ ہے جس میں انسان کے سارے چہرے نظر آتے ہیں، کچھ روشن اور کچھ تاریخ میں ڈوبے ہوئے۔ تاریخ کی کتابوں میں ظلم کے 1000 واقعات درج ہیں، مگر جب کوئی انسان انصاف، قربانی اور جبر کی آخری حد سوچتا ہے تو صرف ایک ہی صفحہ کھلتا ہے، واقعہ کربلا۔ میں آج اسی ظلم، اسی سچ اور اسی قربانی کی بات کرنے والا ہوں جس نے وقت کے تخت کو ہلا دیا۔ ایک ایسا واقعہ جو صرف جنگ ہی نہ تھا بلکہ حق اور باطل کا ابتدائی اعلان تھا۔ ہر انسان کبھی نہ کبھی یہ تو ضرور سوچتا ہے کہ کاش میں وہاں ہوتا، کاش میں اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتا کہ جب پیاسے لبوں سے حق کی صدا اٹھی تھی اور زمین کربلا نے اپنی آغوش میں شہادت کا سب سے بڑا منظر دیکھا تھا۔ محسن ایکسپوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ کربلا ایک ایسی سرزمین تھی جہاں ہزاروں نبی اور اولیاء تو آئے مگر کوئی بھی اس سرزمین کو آباد نہ کر سکا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس زمین سے گزرے اور وہاں رک کے فرمایا، مجھ میں سے بھی میرا نواسا اس سرزمین کو آباد کرے گا۔ پھر 60 ہجری کو جب معاویہ اس دنیا سے جا چکا تھا، اس کے بیٹے یزید ابن معاویہ نے زبردستی حکومت سنبھالی اور مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا۔ یہ ایک جابر شرابی اور ظالم حکمران تھا۔ اس نے ہر شہر کے گورنر کو حکم دیا کہ لوگوں سے اس کی بیعت زبردستی لی جائے۔ مدینہ میں بھی امام حسین علیہ السلام کو بلوایا گیا اور کہا گیا کہ یزید کی بیعت کر لیں، لیکن امام نے ایک ایسا جملہ کہا جو تاریخ آج بھی اپنے صفوں پر نقش کرتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھ جیسا امام کسی فاسق اور فاجر کی بیعت تو بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا کہ یزید کا حکم ہے، پھر آپ جلا وطن ہو جائیں۔ 28 رجب سن 60 ہجری تقریباً 2 مئی 680 عیسوی میں امام اپنے اہل خانہ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 2 شعبان کو امام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکہ میں پہنچے۔ وہاں کوفہ کے لوگوں کے بے شمار خط آئے ہوئے تھے، اے حسین ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام نے اپنے نمائندے مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف بھیج دیا۔ اب تاریخ کی کتابیں یہ بھی لکھتی ہیں کہ 18,000 لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے نمائندے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ لیکن یزید کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے سب سے پہلے کوفہ کے گورنر کو بدلہ عبید اللہ ابن زیاد کو بھیج دیا۔ سب سے پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا اور بعد میں ان کو شہید کر دیا۔ تاریخ یہ بھی لکھتی ہے کہ دارالامارہ کی چھت سے مسلم بن عقیل کو گروایا گیا۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ کے لوگوں کو ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا اور ان کو کہا کہ آپ لوگ ان کا ساتھ بالکل بھی نہیں دو گے ورنہ میں آپ لوگوں کے سر قلم کروا دوں گا۔ 8 ذی الحج 60 ہجری یعنی حج سے ایک دن پہلے امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ جب یزید کو یہ پتا چلا کہ امام حسین علیہ السلام حج کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس نے کچھ لوگ احرام کے بھیس میں خانہ کعبہ کی طرف روانہ کر دیے۔ امام حسین علیہ السلام ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ میں ان کا ناحق خون بہایا جائے۔ راستے میں جب امام حسین علیہ السلام کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ساتھیوں کو اجازت دی کہ جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، مگر وہ سب اصحاب حسین ڈٹے رہے۔ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا پہنچا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ان کے والد محترم حضرت علی علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی کہ حسین یہ وہ مقام ہے جہاں تمہیں شہید کیا جائے گا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تمہیں مار دیا جائے گا۔ یزید کی فوجیں ایک ایک کر کر آتی گئی، 30,000 کا لشکر 70 کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ تاریخ آج بھی لرزا اٹھتی ہے کہ کہاں 30,000 اور کہاں 70۔ دریائے فرات کے کنارے امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیموں کو نصب کیا، مگر ان لوگوں نے فرات کا پانی بھی امام کے لیے بند کر دیا۔ گرمی، پیاس اور تلوار کے سائے میں اہل بیت کے بچے اللہ تش
کش کہتے رہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ 9 محرم کی رات امام نے اپنے تمام ساتھیوں کو بلایا، دشمن کی طرف میری جان چاہے تم جا سکتے ہو۔ امام نے فرمایا کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، کل تو بالکل شہید ہو جانا ہے۔ چراغ امام نے بجھوا دیا اور کہا تم لوگ جا سکتے ہو، میں تم سے راضی ہوں، مگر تمام اصحاب حسین اپنی بات پر پھر بھی ڈٹے رہے اور کہا کہ امام آپ سے پہلے ہم شہید ہوں گے۔ 10 محرم کا دن طلوع ہوا، یزید کا لشکر تیار تھا۔ امام نے آخری مرتبہ پکارا، سوچو میں نبی کا نواسا ہوں، کیا تم مجھے صرف اسی لیے قتل کرو گے کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ مگر جواب خاموشی تھی اور جنگ شروع ہو گئی۔ ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام کے وفادار ساتھی شہید ہوتے گئے، علی اکبر، قاسم، حبیب، مسلم بن اوسجا اور آخر میں حضرت عباس علمدار۔ یہ علی کا وہ لگتے جگر تھا جس کے بارے میں تاریخ بار بار ایک چیز لکھتی ہے کہ وہ 30,000 کا لشکر صرف عباس علمدار کے لیے جمع ہوا تھا، کیونکہ حضرت عباس علمدار 30,000 کے لشکر سے اکیلے لڑنے کا ہنر رکھتا تھا۔ جب عباس علمدار پانی لینے کے لیے دریائے فرات پر گیا، مگر بچوں کی پیاس یاد آئی، خود پانی نہ پیا، واپس پلٹ گئے۔ وہیں پہ حضرت عباس علمدار کے بازو کٹ گئے، مگر لب پہ ایک ہی نعرہ بار بار تھا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہتے ہوئے شہادت قبول کر لی۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام اپنے 6 ماہ کے ننھے بیٹے حضرت علی اصغر کو لے کر میدان کی طرف گئے اور کہا، اے دشمنو، جنگ تو مجھ سے ہے، مگر اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کو تو پانی پلا دو۔ ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ بچہ شہید ہو گیا۔ امام نے اپنے بیٹے کا خون آسمان کی طرف اچھالا اور کہا، اللہ میری اس ننھی سی قربانی کو قبول فرما۔ اب امام حسین علیہ السلام تنہا رہ چکے تھے، زخمی، پیاسے، مگر باعزت۔ انہوں نے آخری بار اپنے خیمے والوں سے الوداع کیا اور میدان کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ میدان میں جا کے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یزید کی فوج کو معلوم ہو جائے حسین جھکنے نہیں آیا، حسین لڑنے آیا ہے۔ تیروں اور تلواروں کے زخموں سے بدن لہولہان تھا۔ امام حسین علیہ السلام سجدے میں گئے، یزیدی لشکر نے ان کا سر تن سے جدا کیا اور خیموں کو جلا دیا۔ اب تاریخ یہاں پہ لکھتی ہے، لیکن حسین کی قربانی رائے گاہ نہ گئی۔ کربلا کے بعد ایک ایسا انقلاب برپا ہوا جو صدیوں تک جاری رہا۔ کوفہ، مدینہ، مکہ میں لوگ یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ بعد میں عباسیوں نے بنو امیہ کی حکومت کو پلٹ کے رکھ دیا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔